سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے سلسلے احکام تجارت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے اپنے سلسلے میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہوتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدہ ذلہ العالی، اور ہوتے ہیں آپ کے سوالات اور مفتی صاحب دیتے ہیں جوابات۔ تو بڑھتے ہیں سوالات کی طرف اور لیتے ہیں کہ مفتی صاحب جو ہے وہ کیا جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال آج جو اپنے سلسلے میں ہم شامل کریں گے مفتی صاحب، وہ سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قربانی جو ہے واجب ہونے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو چونکہ قربانی مالی عبادت ہے، صحیح، تو مالی عبادت میں صاحب نصاب ہونا قربانی کا معیار ہے۔ صحیح، صاحب نصاب کی 2 تفصیل بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وہ نصاب ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور ایک نصاب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اگر اتنی مالیت کا سامان حاجت اصلیہ سے زائد اور قرضے سے فارغ ہو کر بچے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ زکوٰۃ اس پر فرض تو نہیں ہوگی، صحیح، لیکن یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ تو جو زکوٰۃ نہ لینے کا معیار ہے وہی قربانی واجب ہونے کا معیار ہے۔ صحیح۔ پھر دوسری چیز ہے عاقل ہونا، بالغ ہونا، جو عمومی طور پر احکام ہیں اس میں ضروری ہوتا ہے کہ مکلف پر ہی اس طرح کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ ایک اور اس میں اضافی چیز ہے، صحیح، وہ ہے مقیم ہونا۔ جیسے نماز، کوئی مسافر ہو جب بھی نماز فرض ہوگی۔ صحیح، قربانی کے اندر اقامت، یعنی قربانی کے 3 دنوں میں جو مقیم ہے اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ صحیح، ان 3 دنوں میں جو عاقل بالغ ہے، ان 3 دنوں میں جو صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ صحیح۔ مفتی صاحب، دوسرا سوال شامل کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں قربانی کے جانور کی عمر کا اعتبار ہے یا دانت نکالنے کا اعتبار ہے؟ دیکھیے، شریعت مطہرہ نے تو عمر ہی کو معیار بنایا ہے، صحیح، اور عمر کو معیار بناتے ہوئے جو چھوٹا جانور ہے یعنی بکرا یا دمبا، اس کی عمر جو ہے وہ 1 سال مقرر کی گئی۔ البتہ دمبے میں تھوڑی رعایت کہ جو فربا نظر آئے، سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بکرا ہو یا بکری ہو اس کا 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ جو گائے بھینس ہے اس کے اندر 2 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہے عمر کا معیار۔ اب گائے بھینس ہے، کوئی کہے کہ جی 2 سال کی ہو گئی ہے، نہیں ہوئی ہے، تو عام طور پر دانت جو ہیں اس کی علامت ہوتے ہیں۔ صحیح، تو جس طریقے سے بچہ دانت نکالتا ہے اور وہ دانت دودھ کے آتے ہیں، وہ گرتے ہیں، پھر نئے دانت آتے ہیں، تو یہاں یہ نئے آنے والے دانت مراد ہیں۔ صحیح، تو یوں بطور علامت کے بیان کیا جاتا ہے دانتوں کو، شرط نہیں ہے۔ صحیح، لیکن بعض لوگ قسم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، پورا ہے، دانت دیکھ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ بیچنے والے جو ہیں ان کے پاس کوئی گواہی نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، نیرا دعویٰ ہوتا ہے۔ صحیح، تو آپ کا جاننے والا ہے، معتمد ہے، امین ہے، آپ سمجھتے ہیں دیانتدار ہے، خود جانور لے کے پالا ہوا ہے، 2 سال کا ہو گیا ہے، اگرچہ کہ دانت نہیں نکالے، تو ان صورتوں میں اطمینان کی اور اعتماد کرنے کی گنجائش موجود ہے۔
صحیح. مفتی صاحب دمبے کا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تو دمبے کا 6 ماہ کا اگر ہو اور فربا ہو اور سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی. ماشاء اللہ. ایک اور سوال شامل کرتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھار لے کر قربانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے ادھار سے 2 جہتیں مراد ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی مالی طور پر اس کی پوزیشن ہے کہ قربانی اس پر واجب ہی نہیں تھی, صحیح, تو شریعت نے کوئی لازم تو قرار نہیں دیا اس کے اوپر. جب لازم قرار نہیں دیا, مالی اعتبار سے یہ صاحب نصاب نہیں ہے, تو قربانی تو واجب نہیں ہے. اب کہیں سے بھی مکلف نہیں کہ ادھار لے کر کرے. صحیح. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس پر قربانی واجب ہے, بعض اوقات کسی وجہ سے ہاتھ میں پیسے نہیں ہوتے, قربانی تو واجب ہے, پیسے پھنسے ہوئے ہیں, آنے ہیں, پھنسے مرادی کا آنے ہیں, یا کہیں رکھے ہوئے ہیں, قرض دیا ہوا ہے, قربانی واجب ہو رہی ہو, تو وہ ادھار اگر لینا چاہے تو ادھار لے سکتا ہے. بلکہ ایسے موقع پر تو یہ ترغیب اور تاکید موجود ہے کہ قرض لے کر کر سکتا ہے تو قرض لے کر کرے گا. صحیح. جی. ایک اور سوال شامل کرتے ہیں کہ کیا جانور مثلاً بکرا, گائے وغیرہ زندہ تول کر بیچ سکتے ہیں؟ ہاں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل چیز ہے معیار تولنے میں, تو جو جانچ کا عمل ہے, جو تخمینہ ہے, وہ بڑے اچھے اندازے سے لگایا جا سکتا ہے. بعض اوقات نیا آدمی جو ہے وہ جانور کی بارگیننگ کرتے ہوئے بہت زیادہ اپ ڈاؤن کر دیتا ہے. صحیح. تول کے عمل کے اندر غرر کا پہلو نہیں پایا جاتا, گنجائش اس کی موجود ہے. صحیح. جانور کو تول کر بیچا خریدا جا سکتا ہے. صحیح. اگر قربانی کا جانور مر گیا تو کیا مردہ جانور بیچ سکتے ہیں؟ دیکھیے جو مردہ جانور ہوتا ہے وہ مردار ہوتا ہے, تو جو مردار ہے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. البتہ کوئی کھال استعمال کرنے پر قادر ہے تو کھال اتاری جا سکتی ہے, لیکن اگر مردہ جانور کی کھال اتاری جائے گی تو وہ پاک نہیں ہوتی. اس کو پھر دباغت کے ذریعے پاک کرنا پڑے گا, دھوپ میں سکھا, پہلے تو چربی دور کرنی پڑے گی, پھر دھوپ میں سکھا کر یا پھر نمک وغیرہ لگا کر اس کی بو زائل ہو جائے تو یہ دباغت کا عمل کہلاتا ہے. میں نے مردار کے ساتھ اس لیے شرط بیان کی کیونکہ جس جانور کو ذبح کیا جائے, جو جانور حلال کیا جائے, تو اس سے چونکہ خون بہہ جاتا ہے, تو خون بہنے کی وجہ سے اس کا گوشت اور اس کی چربی پاک ہوتی ہے. صحیح. یہ الگ بات ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ذبح کیا, مثال کے طور پر آپ نے شیر کو اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا, اس کا گوشت تو نہیں کھایا جا سکتا نا. یہ ضرور ہوگا کہ ویسے تو یہ غیر قانونی ہوتا, میں نے تو ایک بطور مثالی شیر کو منتخب کر لیا, کوئی ترغیب موجود نہیں ہے. اکثر ممالک میں, تقریباً ممالک میں اس طرح کے جانوروں کے شکار غیر قانونی ہوتے ہیں. تو اب وہ جو جانور ہے اس کی کھال کو دباغت کی حاجت نہیں ہے, تو بلکہ یہ طریقہ لکھا گیا ہے کہ جانوروں کو بھی جو ہے وہ جو مردار جانور ہیں وہ نہ کھلائے جائیں, تو یہ طریقہ لکھا گیا ہے. جی. مفتی صاحب جب قربانی کے لیے جانور خرید کر لاتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ سوالات پوچھتے ہیں, کتنے کا لائے ہو, اس کی قیمت کتنی ہے, تو کیا کریں؟ اس کے سوالات کے جوابات دیں لوگوں کو یا خاموشی اختیار کریں؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسے سوالات جو ہیں وہ غور کی حاجت ہے کہ فضول ہیں یا نہیں ہیں. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جواب نہ دینا عرف میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ ایسی عام طور پر جواب نہ دینا اعلیٰ درجے کی بے رخی سمجھا جاتا ہے کہ یار میں نے پوچھا سے بتایا ہی نہیں. اس کا سوال کرنا مناسب تھا, غیر مناسب تھا, ظاہر ہے تو گناہ تو نہیں ہے. بات ہو رہی کہ مناسب ہے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. جہاں بے تکلفی ہوتی ہے وہاں تو اس طرح کے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی معیوب بھی نہیں سمجھا جا رہا ہوتا, بلکہ راستے چلتے ہوئے بچہ بھی پوچھ لیتا ہے انکل کتنے کا لے کر آئے ہو, پھر وہ جا کے پورا جو ہیرو بنتا ہے, اچھا وہ تو اتنے کا لے کر آیا ہے, سب کو بتاتا ہے. صحیح. بات یہ ہے کہ جہاں بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے وہاں سے سوالات کر لیے جاتے ہیں. صحیح. لیکن ایک اگر ہم بات لیں کہ جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں آپ ایسا سوال کریں, جہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر وہاں ایسا سوال نہ کریں. بغیر حاجت کے کوئی بھی کلام ہے جو زائد کیا جائے, بہرحال اس کو فضول کلام تو کہا جائے گا نا. فضول کلام بھی بہت ساری صورتوں میں جائز ہوتا ہے, گناہ کی بات نہیں ہوتی, مباح کے درجے میں ہوتا ہے. لیکن فضول سے بچنا مسلمان کی شان تو ہے. البتہ اچھی نیتی بھی ہو سکتی ہیں,
کہ مارکیٹ کا پتہ چلے، اس کو بھی جانا ہے، دھوکہ نہ کھائے، اور دیگر فوائد اس کو حاصل ہوں. سستا جانور تو ترغیب مل جاتی ہے کہ سستی ہو رہی ہے نا، منڈی چلو لے لو. تو یوں ڈفرینٹ صورتحال بنتی ہیں، اس کے میں نے جواب آتی ہے. صحیح. ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. ایک بیوپاری جانور خریدنے والے شخص کو دوسرے بیوپاری کی طرف اگر بھیجے تو کیا اس پر کمیشن لے سکتا ہے؟ دیکھیے، کمیشن کے جو معاملات ہیں، ہر شخص ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو بیچ کر کمیشن مانگے. صحیح. تاجرانہ ماحول میں کمیشن کا رجحان ہوتا ہے، عام طور پر نہیں ہوتا. صحیح. تو تاجرانہ ماحول میں جہاں کمیشن کا ماحول ہو تو پھر کمیشن کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے. خالی بھیجنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. صحیح. اس کی اپنی محنت، تگ و دو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پائے جانا ضروری ہے. ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. کیا پیسے طے کیے بغیر گوشت فروش سے جانور کو کٹوایا جا سکتا ہے؟ اگر گوشت فروش کہے کہ میں جانور کاٹ دیتا ہوں، جو آپ کو اچھے لگیں وہ پیسے دے دیجیے گا. چھری ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں، یہ دیکھ لیجیے گا. محاورہ ہے نا، بعضوں کا کاٹنا بولتے ہیں اس کو. جی. تو خیر، یہ تو میں نے ویسے مزاق کیا. اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو قابل اجرت ہو، جب آپ کسی کی سروسز لیتے ہیں تو اجرت کا تعین وہاں پر ضروری ہے. شریعت کو یہ مطلوب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اجرت طے نہیں کریں گے تو پھر تنازع ہوگا. ہر ایک یہ سمجھے گا کہ میرا حق مارا گیا ہے، اور ایسی صورتحال شریعت کو مطلوب نہیں ہے. لہٰذا واجب ہے، لازم ہے کہ اجرت کا تعین کر کے پھر جو ہے وہ کام شروع کروایا جائے. صحیح. مفتی صاحب، جب یہ قربانی کے ایام آ رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر جو ہے وہ گلی محلوں میں ٹینٹ وغیرہ لگا کر جانور کھڑے کیے جاتے ہیں، اور اس کی عام طور پر جو ہے وہ اجرت وغیرہ بھی لی جاتی ہے، پیسے وغیرہ بھی طے کیے جاتے ہیں. تو کسی کی زمین پر بغیر اجازت کے اس کی ٹینٹ وغیرہ لگا کر جانور کھڑے کرنا اور اس پر جانوروں کے کھڑے کرنے کے پیسے وغیرہ لینا، اور یہ سالوں سے اگر یہ شخص اس طرح کا معاملہ کرتا چلا آ رہا ہو، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، ہو سکتا ہے زمین کا مالک راضی ہو اس بات پر. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ محض زمین کے پیسے نہیں ہوتے. صحیح. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پارک وغیرہ میں بھی اس طرح کے ٹینٹ لگتے ہیں. جی. لیکن اصل پیسے ہوتے ہیں ٹینٹ کا خرچہ، ملازمین کا کرایہ، گھاس، پانی، لائٹ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے پیسے ہوتے ہیں. تو کسی کی نجی زمین پر بھی ہیں تو ظاہر بات ہے اس کی اجازت کے بغیر تو لگا ہی نہیں سکتے. پیسے کوئی مفت میں بھی کھڑا کرے، جب بھی نہیں کھڑا کر سکتے، کیونکہ جانور ایک ایسی چیز ہے کہ صفائی ستھرائی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سب پر واضح ہیں. تو یوں کسی کی زمین پر بغیر اجرت کے بھی کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اس کی اجازت کے بغیر. اس کی اجازت ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی وہاں پر ٹینٹ لگا کر پیسے لیتا ہے اور اس پر راضی ہے، منع نہیں کرتا، یا اس سے صراحتاً اجازت لے لی گئی ہے. صحیح. اور منع نہیں کرتا، اس مراد بھی صراحتاً اجازت لینا ہی ہے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 دمبے پالے تھے اور میری نیت یہ تھی کہ ان کو بیچ کر بڑا جانور جو ہے وہ یہ خرید کر لاؤں گا قربانی کے ایام میں. تو اب کہتے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے میں انہی کو ذبح کر دوں، تو کیا ایسا کر سکتے؟ ہاں، گنجائش تو موجود ہے. صحیح. بہتر یہ ہے کہ جو نیت کی تھی انہوں نے، ایک کو کرنا چاہ رہے ہیں جی. 2 دمبے پالے نہیں، فروخت قربان، دونوں دمبوں کو بیچ کر بڑا جانور اس کی جگہ خرید کر لائے. یہ تو نیت تھی. اب کیا ہوا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب میرا دل چاہ رہا ہے انہی دونوں کو ہی جو ہے وہ اچھا قربان کر دوں. گنجائش تو موجود ہے. ظاہر بات تو کوئی منت تو تھی نہیں کہ یہ وہ دمبے جو ہے وہ ذبح کرنے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اس میں دیکھ لیا جائے کہ جہاں زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہوں وہ پہلو زیادہ اچھا ہوتا ہے. صحیح. مفتی صاحب، یہ جو کا ارادہ تھا کہ یہ دمبے بھی بیچیں گے اور پیسے بھی ملائیں گے اور بڑا جانور لے کر آئیں گے، تو وہ نیت محمود تو ہے نا، پسندیدہ تو ہے. صحیح. اگر گنجائش ہے تو اچھی بات ہے. اللہ کی راہ میں جتنا اچھا جانور قربان کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. صحیح. یہ عام طور پر جو گوشت فروش ہوتے ہیں تو یہ اجرت میں اگر پیسوں کے بجائے کہیں کہ میں کھال وغیرہ اجرت میں دے دیں یا کچھ گوشت کا تقاضا کریں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے، یہاں 2 بڑی غلطیاں پائی جائیں گی. صحیح. ایک بڑی غلطی تو یہ ہوگی کہ جو کام کیا گیا اس ہی میں سے اجرت مقرر نہیں کی جا سکتی. اور دوسری بڑی غلطی یہ ہوگی کہ قربانی کا جو گوشت ہے، کھال ہے،
اس کو بیچا نہیں جا سکتا. تو یہ ایک طرح سے بیچنا ہی ہے کہ کھال کو اجرت میں دے کر اس کو بیچا گیا ہے، یا گوشت کو اجرت میں دے کے اس کو بیچا گیا ہے. اس کو خود استعمال کیا جا سکتا ہے، تحفے میں دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بیچا نہیں جا سکتا. تو یہ جو موقع ہے یہ تحفے میں دینے کا موقع نہیں ہے کہ شرط کے طور پر ہوتا ہے کہ جی مجھے اتنا دو گے، اتنے پیسے کم لوں گا. یہ ساری جو بارگیننگ ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اجرت میں لینے کا معاملہ ہے، تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اگر کوئی جانور میں خرابی وغیرہ ہے، ایسا کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، تو اب کیا بغیر اس عیب کو بتائے جانور بیچنا یہ کیسا؟ دیکھیے جب بات عیب کی ہوتی ہے نا، تو ایک ہوتا ہے کسی چیز کا مقصود ہونا. صحیح. کہ بھئی مثال کے طور پر میں نے قلم مانگا دکاندار سے کہ مجھے خطاطی کرنی ہے اور قلم ہونا چاہیے جس کی نب کٹی ہوئی ہو. صحیح. یا دوسرے الفاظوں میں مثال لوں کہ ایک قلم مارکر بھی ہوتا ہے، ایک قلم پوائنٹر بھی ہوتا ہے، اور ایک بڑا باریک قلم ہوتا ہے جس کو کچھ باریک باریک لکھنا ہوتا ہے، باریک قلم لیتا ہے. قلم سارے سائز کے فرق کی وجہ سے مقصود بدل جاتا ہے. صحیح. اب کسی کو ہیڈنگ لگانی ہے تو وہ مارکر لے گا، کسی کو لکھنا ہے تو وہ پوائنٹر لے گا. تو بات یہ ہے کہ ایک چیز کے لینے سے دوسرا مقصد حاصل نہیں ہوتا. تو عیب جو ہے اس کی دو جہتیں ہوتی ہیں. ایک تو عیب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بازار میں چیز کی قیمت میں فرق آ جائے، چیز کے اندر نقص ہے، عیب ہے. اور ایک عیب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا مقصود ہے اس چیز کے لینے سے وہ پورا ہی نہیں ہوگا. صحیح. تو قربانی کا جانور ہے، مثال کے طور پر اس کا کان حد شرع سے زیادہ کٹا ہوا ہے جو مطلوب ہے قربانی میں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جانور مارکیٹ میں بکے گا نہیں یا اس کا گوشت کو کھائے گا نہیں. لیکن کیا ہے کہ اس کے جمال مقصود میں فرق آ چکا ہے. قربانی میں جو شرائط تھیں اس پر پورا نہیں اترتا. جانور خریدنے کا مقصد ہی تھا اللہ کی راہ میں قربان کرنا. جب یہ جانور اس قابل نہیں ہے تو یہ تو واضح طور پر دھوکہ پایا گیا، غرر پایا گیا اور سامنے والے کو نقصان پہنچانا پایا گیا. یوں بغیر واضح کیے پتہ ہے کہ یہ سارے معاملات موجود ہیں، چھپائے گا جان بوجھ کر یا جھوٹ بولے گا تو جھوٹ بولنے کا، دھوکہ دہی کرنے کا مرتکب قرار پائے گا، اور جزوی طور پر کم از کم اس یا کلی طور پر اس کی جو آمدنی ہے وہ حلال نہیں ہوگی. صحیح. مفتی صاحب عام طور پر جو ہے وہ جب منڈی وغیرہ سے جانور وغیرہ خرید کر لاتے ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جانوروں کو جب لے کر آیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کی جو گاڑیوں وغیرہ کا جو انتظام کیا جاتا ہے تو بعض اوقات جانوروں کو جو ہے وہ ایک ہی گاڑی میں کوشش کرتے ہیں پیسے بچانے کے لیے جانوروں کو جو ہے وہ ڈالتے ہیں، 2 3 جانور ایک چھوٹی گاڑیوں میں لاتے ہیں. اس سے دیکھا ہے کہ بسوں اوقات جانوروں کو تکلیف کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، بسوں اوقات جانور بدک بھی جاتے ہیں اس صورت میں. تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جانور اور انسانوں میں فرق ہے. صحیح. وہ بعضوں کا تصویر آتے ہیں جہاز سے کہ جناب ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. وہ تو شاید اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لانے کے لیے سیٹ خریدنی پڑی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اس باز کے لیے وہ ریکوائرمنٹ نہیں. صحیح. تو یوں جانور کے لیے کوئی سیٹ کا ایریا کوئی ریکوائرڈ نہیں ہوتا. صحیح. جانور کی اپنے سہولت فطری جو تقاضے ہیں وہ ہوتے ہیں. جی. تو ایسی صورتحال ہے کہ جس کو سمجھدار لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے تو وہ تو ایک معتدل صورت ہوگی. اور ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں تکلیف کا معاملہ ہے، اذیت کا معاملہ ہے. جیسے بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ ڈبل شفٹنگ لگی ہوتی ہے. صحیح. تو وہ چرپائی نما پلیٹ فارم بنا کر اس میں وہ ڈالا ہوتا ہے. اب جانور سمجھ میں ہی آتا ہے کہ ہلکا جانور ہے تو اس کو اتنی تکلیف شاید اس کو نہ ہو، بھاری ہے تو اس کو مشقت ہوگی، دقت ہوگی. پھر سفر کتنا ہے، تھوڑا ہے، کم ہے، یہ سب چیزیں بھی ہیں. ہم ان کو کوئی مطلقاً ناجائز نہیں کہہ رہے، ہم اس نقطے پر گفتگو کر رہے ہیں
کہ جو طریقہ نقصان دہ ہو، ان کے لیے ضرر شدید کا باعث ہو، بیجا ایذا کا باعث ہو، تو وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ محض بدکنا جو ہے وہ ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تکلیف یا عدم تکلیف کا دار و مدار ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سوزوکی میں یا شیزور میں ایک ہی گائے آتی ہے، ایک ہی گائے، بالکل صحیح، وہ بھی کوئی بھی بدکری ہوتی ہے، بالکل ایسے۔ بدکنے کا تعلق ہوتا ہے ماحول سے۔ جانور چونکہ جنگلوں میں پلتے ہیں، گاؤں میں پلتے ہیں، بعض شہروں میں پلتے ہیں، صحیح، تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ جو جانور بالکل گاؤں میں پلا ہے نا، تو وہ شہر، ہارن، باجے، گاڑیاں، شور، ان سے گھبراتا ہے۔ آتا ہے ایسے، پھر بعض اوقات کیا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے یا لوگوں کا طریقہ چڑھانے کا صحیح نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی وجہ ایسی ہوتی ہیں جس سے وہ بدک جاتا ہے۔ تو محض بدکنا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اذیت کا باعث ہے، ہاں بلا وجہ بدکنے کا ماحول بھی پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔